تاہم کثیر ورگردانی کے بعد اپنی ذاتی تحقیق کے مطابق اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ سرخ مہندی لگانا افضل ہے، جس کے حق میں عرض ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سالہ 6 ماہ اور 12 دن کی عمر مبارک میں آپ بروز جمعۃ المبارک مورخ 11 جنوری سن 630 بمطابق 20 رمضان المبارک کو جب فتح مکہ کے دن سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال برف یا توغامہ، یہ ایک گھاس یا سفید پودا ہے، اس کی طرح بالکل سفید تھے، جسے دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالوں کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے بوڑھوں پر گزرے جن کی داڑھیاں سفید تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گروہ انصار، اپنی داڑھیوں کو سرخ یا زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ فرمایا کہ اپنے بالوں کو مہندی سے خضاب کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، یعنی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھاپے کا رنگ بدلو وہ مہندی اور نیل یا ویسما یا کتم ہے، اور یہ ایک بوٹی کا نام ہے کتم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مہندی اور کتم کا رنگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے لگایا۔ تو اندازہ لگا لو جو خضاب سیاہ لگاتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، اور جو مہندی لگاتے ہیں ان کا شمار کن میں ہوتا ہے، یا خود اندازہ لگا لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک پر صحابہ کرام نے سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سرخ مائل سفید تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کی علامت کو تبدیل کرو لیکن سیاہی کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ کالے رنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور زرد مہندی کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا گزر ہوا جنہوں نے بالوں پر سرخ مہندی کا رنگ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے۔ پھر دوسرے صحابی گزرے، انہوں نے مہندی اور وسما کا رنگ کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے والے سے بہت اچھا ہے۔ پھر ایک اور پیارے صحابی گزرے جنہوں نے زرد رنگ کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے اچھا ہے۔ اسی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور وسما سے رنگ کیا، جس کی وجہ سے داڑھی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالص مہندی کا خضاب کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد رنگ کا خضاب کرتے تھے، اور پھر ایسے ہی سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو دردہ اور سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ، سیدنا سہیل اور سیدنا عبد الرحمن بن اسود بن یغوث رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تمام حضرات داڑھیوں کو زرد رنگ کیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ہی بال مبارک سفید تھے، اس لیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال مبارک گن سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، کن پٹوں اور سر میں چند ایک سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی مبارک کے سفید بالوں کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، بعض روایات میں 14، بعد میں 17، بعد میں 18۔